ہم سب تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں، بادشاہوں، سلطنتوں اور جنگوں کی کہانیاں۔ لیکن کیا ہو اگر یہ سب صرف ایک دکھاوا ہو؟ کیا ہو اگر اصل طاقت ہمیشہ سے پردے کے پیچھے چھپی رہی ہو؟ آج ہم ایک ایسے ہی دعوے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو کہتا ہے کہ ہماری دنیا کو کچھ خفیہ تنظیموں نے اپنی مرضی سے بنایا اور بگاڑا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ دنیا کو اصل میں کون چلا رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید انسانی تاریخ جتنا ہی پرانا ہے۔ جس ماخذ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا جواب بڑا حیران کن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اصل طاقت تو ان لوگوں کے پاس ہے جن کا نام تک ہم میں سے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ تو چلیں اس خفیہ تاریخ کا پہلا ورق پلٹتے ہیں۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے 11ویں صدی کے ایران سے، ایک ایسے گروہ سے جس کا نام سن کر ہی لوگ کانپ اٹھتے تھے، حشاشین۔ ماخذ کے مطابق ان کا کام صرف لوگوں کو راستے سے ہٹانا نہیں تھا، نہیں، انہوں نے کنٹرول کا ایک پورا، آپ کہہ لیں کہ ایک بلو پرنٹ تیار کیا، ایک ایسا نقشہ جو آنے والی کئی صدیوں تک دوسری خفیہ تنظیموں کے کام آیا۔ تو یہ حشاشین، جنہیں مغرب میں اساسنز کہا گیا، تھے کون؟ ان کو لیڈ کر رہا تھا حسن الصباح، اور ان کا ہیڈ کوارٹر تھا الموت کا قلعہ، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا۔ وہیں سے وہ اپنا سب سے خطرناک ہتھیار بھیجتے تھے، فدائین۔ اور یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی عام قاتل نہیں تھے، یہ تو اسپیشل ایجنٹ تھے جو اتنی صفائی سے کام کرتے تھے کہ پورے علاقے میں ان کی دہشت بیٹھ گئی تھی۔ یہ صرف ماردھاڑ نہیں تھی، یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر تھا، لوگوں کے ذہنوں سے کھیلنے کا ایک بے رحم طریقہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی اتنا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے ایک 9 سٹیپ کے برین واشنگ پروسیس میں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا اور سست عمل تھا۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ نئی آنے والوں کے ذہن سے ان کے پرانے یقین، ان کے عقیدے ایک ایک کر کے نکال دیے جاتے، اور آخر میں ان کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز رہ جاتی تھی، اپنے گرینڈ ماسٹر کا حکم، بس۔ اور اس ساری ٹریننگ کا نچوڑ کیا تھا؟ ایک خوفناک جملہ: کچھ بھی سچ نہیں، ہر چیز جائز ہے۔ ذرا سوچیں اس کے بارے میں، یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، یہ تو زندگی گزارنے کا ایک فلسفہ تھا۔ ایک ایسی دنیا جہاں اچھائی، برائی، صحیح غلط کا کوئی مطلب ہی نہیں بچتا۔ سچائی صرف ایک تھی، اور وہ تھی گرینڈ ماسٹر کی مرضی۔ تو ٹھیک ہے، حشاشین تو تاریخ کا حصہ بن گئے، لیکن کیا ان کا بنایا ہوا وہ خطرناک منصوبہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا؟ ماخذ کہتا ہے بالکل نہیں، بلکہ وہ منصوبہ تو ایک نئے اور پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور گروہ کے ہاتھ لگ گیا، نائٹس ٹیمپلر، جو شروع تو ہوئے تھے صلیبی جنگوں کے محافظ کے طور پر، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یورپ کی سب سے امیر اور طاقتور تنظیم بن گئے۔ ماخذ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ان کا حشاشین سے رابطہ ہوا اور شاید کچھ راز بھی انہوں نے وہیں سے سیکھے، لیکن پھر اچانک صرف ایک رات میں جمعہ 13 اکتوبر 1307 ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ ان کا اس طرح اچانک غائب ہو جانا آج بھی تاریخ کی سب سے بڑی پہیلیوں میں سے ایک ہے، اور ظاہر ہے جب اتنی بڑی طاقت ختم ہوتی ہے تو اس کی جگہ لینے کے لیے کوئی نہ کوئی تو آگے آتا ہی ہے۔ اب دیکھیں، ٹیمپلرز کے خاتمے اور فری میسنری کے سامنے آنے کے بیچ میں تقریباً 400 سال کا گیپ ہے۔ 400 سال! ماخذ کہتا ہے کہ یہ خاموش سال تھے۔ اس دوران جو ٹیمپلرز بچ گئے تھے وہ روپوش ہو گئے اور اپنے سارے راز، اپنی ساری روایات خفیہ طور پر آگے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 1717 میں وہ ایک نئے روپ میں، ایک نئے نام کے ساتھ دوبارہ منظم ہوئے، اور وہ نام تھا فری میسنز۔ اور فری میسنری نے اس پورے گیم کو ایک نئے لیول پر پہنچا دیا۔ انہوں نے اس خفیہ منصوبے کو عالمی بنا دیا۔ بڑے بڑے سیاستدان، سائنسدان، یہاں تک کہ آرٹسٹ سب ان کا حصہ بننے لگے۔ انہوں نے ایک ایسا انٹرنیشنل نیٹ ورک بنا لیا جس کے لیے ملکوں کی سرحدیں کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں۔ یہ اثر و رسوخ کی ایک بالکل نئی قسم تھی جو پردے کے پیچھے سے کام کرتی تھی۔ لیکن کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ آخری کڑی تھی تو نہیں، ماخذ کے مطابق فری میسنری کے اندر سے ہی ایک اور گروہ پیدا ہوا، ایک ایسا گروہ جس کا مقصد تھا اس صدیوں پرانے منصوبے کو اس کے انجام تک پہنچانا، اور اس گروہ کا نام تھا ایلومیناٹی۔ ایڈم وشوپٹ نے جو ایلومیناٹی بنائی اس کا پلان بظاہر بہت سادہ لیکن حقیقت میں انتہائی خطرناک تھا۔ پلان یہ تھا کہ فری میسنری جیسی بڑی بڑی تنظیموں میں اندر تک گھس جاؤ اور پھر اندر سے ہی ان پر قبضہ کر لو، اور ان کا فائنل گول
تمام حکومتوں کو ختم کرنا، تمام مذاہب کو ختم کرنا اور ایک نیا عالمی نظام بنانا، ایک ایسا نظام جسے صرف وہ کنٹرول کریں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ارادوں کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ان کا موٹو نووس آرڈو سیکولرم، جس کا مطلب بنتا ہے ایک نیا عالمی نظام، یہ تو ان کے پلان کا کھلا اعلان تھا۔ یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں تھا، یہ ایک ٹھوس منصوبہ تھا جسے وہ حقیقت بنانا چاہتے تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی اس سب کا ثبوت کہاں ہے؟ ماخذ کے مطابق اس کا سب سے بڑا ثبوت تو ہم سب کی جیبوں میں گھوم رہا ہے۔ امریکی $1 کا نوٹ اٹھا کر دیکھیں، اس پر بنا وہ نامکمل اہرام، اس کے اوپر وہ سب کچھ دیکھنے والی آنکھ اور نیچے لکھا وہی نعرہ نووس آرڈو سیکولرم۔ اب یہ سب صرف ایک اتفاق ہے یا یہ ایک کھلا پیغام ہے جو سب کے سامنے ہوتے ہوئے بھی کسی کو نظر نہیں آتا؟ دیکھیں، ایلومیناتی نے دنیا کو دکھایا کیا کہ وہ تو آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، برابری چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ سچ تھا؟ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ یہ سب دکھاوا تھا، اصل پلان تو کچھ اور ہی تھا، اور وہ تھا پوری دنیا پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا، ایک ایسی دنیا بنانا جہاں ہر انسان ان کے سسٹم کا غلام بن کر رہ جائے۔ تو یہ عالمی کنٹرول نافذ کیسے ہوگا؟ کون کرے گا؟ ماخذ اشارہ کرتا ہے 13 خاندانوں کی طرف، 13 انتہائی طاقتور خاندان۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ خاندان ہیں جو دنیا کی بینکنگ، تیل کی انڈسٹری اور بڑی بڑی حکومتوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتے ہیں۔ یہاں جو نام دکھائے جا رہے ہیں یہ تو صرف چند مثالیں ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ ان کا اثر ہر جگہ ہے۔ تو حشاشین سے شروع ہو کر ایلومیناٹی تک یہ ایک لمبا سفر ہے۔ اب ان سب کڑیوں کو جوڑ کر دیکھیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ ماخذ کے مطابق یہ الگ الگ کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو ایک ہی کہانی کے مختلف چیپٹرز ہیں، ایک ہی خفیہ میراث جو نسل در نسل آگے بڑھتی رہی۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک زنجیر ہو۔ اس زنجیر کی پہلی کڑی بنائی حشاشین نے، کنٹرول کا بلو پرنٹ۔ پھر ٹیمپلرز اور فری میسنز نے اس زنجیر میں نئی کڑیاں جوڑیں، اسے لمبا کیا، مضبوط کیا، ایک گلوبل نیٹ ورک کی شکل دی۔ اور آخر میں آئے ایلومیناٹی، جن کا ماسٹر پلان تھا اسی زنجیر سے پوری دنیا کو جکڑ لینا۔ تو آخر میں سوال وہی رہتا ہے، کیا یہ سب کچھ صرف ایک کانسپریسی تھیوری ہے، تاریخ کا ایک دلچسپ لیکن من گھڑت قصہ، یا پھر واقعی ہماری تاریخ کی کتابوں سے کچھ اہم باب جان بوجھ کر نکال دیے گئے ہیں؟ جو دعوے ماخذ میں کیے گئے ہیں وہ سب سامنے رکھ دیے گئے ہیں، اب فیصلہ ہر ایک کو خود کرنا ہے کہ پردے کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے۔